على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم حضرات، شعبان کے مہینے کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری عشرے میں صحابہ کو جمع فرما کے واعظ فرماتے اور اس کے اندر رمضان مبارک کے متعلق باتیں ارشاد فرماتے کہ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے بابرکت ہے، رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت اس مہینے میں نیکیوں کے حساب کو بڑھا دیتے ہیں. ایک فرض کا 70 فرائض کے بقدر. تو یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی، ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے. اور کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے کہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر کون سی خاص اور اہم چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات جو رمضان مبارک کے تعلق سے ہے، اس کے علاوہ جو روزے کے مسائل وغیرہ ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ رمضان میں آتی رہیں گی. لیکن اس وقت جو بنیادی باتیں ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر روزوں کو فرض کیا ہے. تو سب سے پہلے اس مہینے کے تعلق سے روزے کہ ہر کسی کے اوپر روزے فرض ہے. جیسا کہ میں نے آیت مبارک پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو رمضان مبارک کے مہینے میں روزے فرض ہے، جس کے اندر بھی کمزوری نظر آتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ روزے رکھنے والے کہ جو ہر سال روزے رکھتے ہیں یا گھر میں ایک دو افراد روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باوجود طاقت، صحت اور تندرستی ہونے کے روزے نہیں رکھتے. رمضان مبارک کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ حکم تو روزے رکھنے کا تھا. تو بہت سارے لوگ تو سرے سے رکھتے ہی نہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ شروع کے ایک دو روزے یا شروع کے پہلے ہفتے میں روزے رکھتے ہیں، کہ درمیان سے روزے غائب کر دیتے ہیں، اور آخر میں جب 27ویں شب آتی ہے تو پھر بولتے ہیں بڑے روزے. تو بڑے روزے رکھنے ہیں. رمضان مبارک کا ہر روزہ بڑا روزہ ہے. ایسا نہیں کہ بڑے روزے یا چھوٹے روزے، ہر روزہ بڑا ہے اور ہر روزہ فرض ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو رکھنا ہے. اگر آدمی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے باتیں آئیں گی. لیکن پورے کے پورے 29 یا 30 روزے جو رمضان مبارک کے ہیں وہ پورے ہر مسلمان کو اپنا فرض ہے. اگر نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شروع کے روزے رکھتے ہیں، پھر آخر کے روزے رکھتے ہیں. 15واں روزہ بڑا ہے، 27واں روزہ بڑا ہے، 29واں روزہ بڑا ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں، درمیان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے فرض روزے ہیں. تو روزے کے تعلق سے بھی ہم فکر کریں. گھر کے اندر جو افراد روزے نہیں رکھتے ہم ان کو سمجھائیں کہ روزے رکھنا فرض ہے. اسلام کے 5 بنیادی فرائض جو ہے
ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو روزے کا نمبر ہے بنیادی فرائض میں. اگر اسی کو مسلمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی مسلمانی کار سے باقی اور ثابت رہیں گی. تو روزے کے تعلق سے ہم فکر کریں. پھر دوسرا، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اگر کوئی آدمی ان اعمال کے اندر کمزور ہے، سستی کرتا ہے، تو ابھی سے جو ہے اس کے بنانے کی اور اس کو سنوارنے کی فکر کرے. تو دوسری چیز ہے رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت. یہ خاص مہینہ عبادت کے لیے، اسی لیے حدیث کے اندر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی آدمی رمضان مبارک میں ایک فرض پڑے گا، اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملے گا. نوافل پڑھتا ہے، اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. رمضان کے علاوہ کے جو مہینے ہیں اس کے اندر جو عبادتوں کرتا ہے اس سے کئی زیادہ ثواب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ملتا ہے. اور رمضان مبارک کی جو عبادتیں ہیں کہ آدمی نوافل پڑھے، فرائض تو پڑھنی ہے، فرض نمازیں جو ہے وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ جو نوافل ہے آدمی نفل نمازیں پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک خاص عبادت مسلمانوں کے لیے دی ہے وہ تراویح کی نماز ہے. تو جیسا ہمارے لوگوں کا حال ہے ویسا ہی ہمارے تراویح کا بھی حال ہے. ہم جو خود اس کے بارے میں غور کریں کہ 20 رکعت تراویح، اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے، اور اس کی 2 رکعت کے اوپر بھی اللہ رب العزت فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور پھر تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننا دھیان اور توجہ سے، ایک تو نماز کے اندر ہے اور پھر قرآن سن رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر سن رہا ہے، تو ثواب ہی ثواب ہے اس کے اندر. لیکن اس کے اندر بھی غفلت دیکھی جاتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ شروع کے دنوں میں تو مسجدیں بھری ہوئی ہے، پہلے 3 دن 4 دن 5 دن مسجد بھری ہوئی ہے، اور پھر جیسے ایک ہفتہ گزر گیا کہ مسجد تراویح کے درمیان بھی خالی ہونی شروع ہوتی ہے. شروع کی 1-2 صفیں نظر آتی ہے، باقی بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں کہ جو کمانے کا موقع تھا، جو نیکیاں حاصل کرنے کا موقع تھا اس کو گوا دیتے. پھر آخری جب روزے آتے ہیں پھر اس کے اندر آنا شروع کرتے اور درمیان سے پورا ختم کر دیتے. اور تراویح جس طریقے سے سننا چاہیے اس طریقے سے بھی نہیں سنتے. اب ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ تراویح کے اندر کیا حال ہوتا ہے کہ آدھے پڑھے اور آدھے میں سے نکل گئے، یا کچھ دن پڑھے کچھ دن چھوڑ دیے. ایک تو پورے 30 دن یا 29 دن تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور پھر پورا قرآن مجید تراویح کے اندر سننا یہ ایک سنت ہے. اب جو بیچ میں سے نکل جاتے درمیان سے کچھ دن پڑھتے پھر نہیں آتے تو ان کا پورا قرآن مجید تراویح میں سننا ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم جو دھیان توجہ سے تراویح کو سننے والے بھی بنے، پڑھنے والے بھی بنے، یا قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا حال ہے ہم اس کو درست کرنے والے بنے. اور پھر تراویح کے اندر کیا پورے دھیان توجہ سے ہم سنیں. عموماً تراویح کے اندر کیا ہوتا ہے، جو حالات نظر آتے ہیں نا، یہ قبرستان مسجد میں اتنے بجے تراویح ہوتی ہے، گولک میں اتنے بجے ہوتی ہے، تو ہمارے ادھر کیوں لیٹ ہوتی ہے؟ مطلب عبادت میں دھیان کم ہوتا ہے اور وقت میں دھیان زیادہ ہوتا ہے. آدمی جو گھنٹوں بازار کے اندر گزار دیتا ہے، لیکن 2 منٹ اگر کہیں مسجد میں زیادہ ہو جائے، حافظ صاحب کیا بات ہے آج لیٹ ہو گئے، حافظ صاحب کے آج بہت تاریخ بن رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر بھی جو پوری رات بھر قرآن مجید سنتے تھے. مسلمان نہیں، کافر بھی پوری رات بھر قرآن مجید سنتے تھے. ایک واقعہ سیرت کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام لانے سے پہلے، پھر عتبہ اور ایک اخنس بن سریح، تینوں بڑے سردار کافر ہیں، اور یہ سارے کافروں کو سمجھاتے ہیں کہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو بالکل بھی سننا نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو بالکل بھی سننا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سنیں گے اور کئی بات دل کو لگ گئی تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے وہ لوگ پابندی لگاتے ہیں تمام لوگوں پر
کہ کوئی بھی قرآن مجید سنے گا نہیں. اور یہ ابو سفیان عتبہ اخنس بن شریح کے بڑے بڑے سردار ہیں کی میٹنگ ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن سنے گا نہیں, اور ہر کسی کو منع کرتے. اور یہ سب ہونے کے بعد ایک رات ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اسلام لانے سے پہلے, جو عربی وہ جانتے تھے, عرب تھے اور قرآن کا مطلب بھی سمجھتے تھے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا, تو ان کو بھی شوق تھا کہ میں جا کے قرآن جو چپکے سے سنوں. تو ایک رات جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں جا کے چپکے سے سنوں گا, کسے کیا پتا چلے گا کہ میں سن رہا ہوں. حالانکہ پابندی انہوں نہیں لگائے, وہ جا کے سننے لگتے ہیں. وہاں سے عتبہ یہ بھی ایسا ہی سوچتا ہے کہ میں بھی جا کے چپکے سے سنتا ہوں, کسے کیا پتا چلے گا کہ میں سن رہا ہوں. اخنس بن شریح تیسرا جو سردار ہے وہ بھی جا کے چپکے سے سننے لگتا ہے کہ پورا رات بھر قرآن مجید سن رہے ہیں. کون کافر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ تینوں چپکے سے قرآن مجید سن رہے ہیں, اور تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ بھی موجود ہے. ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلا آیا ہوں. اور صبح ہونے سے پہلے جب تھوڑی روشنی آنے لگتی ہے تو ان میں سے ہر ایک سوچتا ہے کہ اجالا ہونے سے پہلے ابھی نکلنا چاہیے, ورنہ کوئی مسلمان دیکھ لیں گا اور یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو یہ تو خود منع کرتے اور خود آ کے چپکے سے سن رہے. تو ابو سفیان بھی نکلتے, عتبہ بھی نکلتے, اخنس بن شریح بھی نکلتے. اب جب وہاں سے نکلتے تو راستے میں تینوں آ کر ملتے کہ بولے اتنی رات کہاں گئے تھے, ابھی 4 بجے کا 5 بجے کا ٹائم کہاں گئے تھے. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ آپ تو پکڑے گئے, جو میں قرآن سننے گیا تھا. عتبہ کہتا ہے کہ میں بھی قرآن سننے گیا تھا. اخنس بن شریح کہتا ہے میں بھی. تو تینوں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے کہ کیا ہو گیا کہ ہم نے ہی لوگوں کو منع کیا کہ قرآن میں سن رہا, ہم ہی چپکے سے سن رہے ہیں. تو آپ تینوں جو وعدہ کرتے پھر سے کہ آپ غلطی ہو گئی, آپ جو ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے, آپ جو ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے. لیکن قرآن سننے کا ان کو شوق لگ گیا تھا, مطلب بھی سمجھتے تھے, اور پڑھنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو وعدہ کیا کہ آپ اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے. اب دوسرے ابو سفیان سوچتے ہیں کہ میں جا کے چپکے سے سن لیتا ہوں, ان لوگوں نے تو وعدہ کیے, وہ تو آئیں گے نہیں ہم, اور کسے کیا پتا چلے گا, میں جا کے چپکے سے سن کے آ جاؤں گا. وہ عتبہ یہ سوچتا ہے کہ ان دونوں نے تو وعدہ کیے پکا, اب وہ تو آئیں گے نہیں, اب میں بھی جا کے چپکے سے سن کے آتا ہوں. وہ بھی نکل جاتا ہے. اخنس بن شریح سوچتا ہے کہ وعدہ کیے پکا, آپ تو کوئی آنے والا نہیں, میں جاؤں گا چپکے سے سننے, اندھیرے میں سن کے واپس صبح ہونے سے پہلے نکل آؤں گا. اب یہ تینوں پوری رات بھر قرآن مجید سنتے ہیں. جیسے اجالا ہونے لگتا ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ اب نکلتے. اب جب نکلنے لگتے ہیں تو راستے میں پھر سے تینوں کی ملاقات ہوتی ہے, اور پھر سے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں. ارے کل تو وعدہ کیے تھے کہ نہیں سنیں گے آ کر, اب کیا ہوا پھر سے, پورے میں غلطی ہو گئی, اب جو ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے. ہم ہی جو منع کرنے والے, اگر لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ ہم جو سردار ہے کافر اور ہم قرآن مجید چپکے سے سن رہے تو آج بھی لوگ سننے لگیں گے. تو پھر سے لعنت ملامت کرنے لگے, وعدہ کہ آپ جو ہم سننے کے لیے نہیں آئیں گے. اب تیسرے دن پھر سے, اب قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کا معنی مطلب سمجھ لے, دھیان توجہ سے کان لگا کے سن لے, تو آدمی پوری رات کھڑا رہ کر قرآن مجید سن سکتا ہے. تو نبی کے وسلم کا پڑھنا تھا. اب وہ تینوں نے تیسری رات آئی, اب 2 رات جو پکڑے رہے تھے, اب ابو سفیان سوچ رہے کہ 2 بار ایسا معاملہ ہوا, اب وہ دونوں تو بالکل بھی نہیں آئیں گے, اتنا تو مجھے پکا معلوم ہے کہ وہ دونوں بالکل نہیں آئیں گے. عتبہ سوچ رہا ہے کہ 2 بار پکڑے گئے, اب یہ دونوں تو ان کا آنا تو ناممکن ہی ہے. تیسرا بھی ایسا ہی سوچتا ہے کہ اب یہ تو ان دونوں میں سے کوئی آنے والا نہیں. تیسری رات بھی تینوں پھر سے جاتے, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں. پوری رات قرآن مجید سنتے ہیں, اور جب نکلتے ہیں صبح ہونے سے پہلے پھر سے تینوں کی ملاقات ہوتی ہے, پھر سے لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں. تو یہ حال تھا کافروں کا کہ قرآن مجید رات بھر سنتے تھے چپکے سے. تو آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم اس کو واقعی ثواب کی چیز سمجھتے یا نہیں, کہ قرآن مجید کا دھیان لگا کر سننا بھی ثواب ہے. ہمارا تو دھیان رہتا ہے کہ ابھی 10:15 بجے کیا نہیں بجے, اگر 5 منٹ آگے چلے جائے
میں فوراً آفیسر کو بولوں کیا بات ہے آج 5 منٹ زیادہ ہو گئے. تو اس کو ثواب کی چیز سمجھے, عبادت کی چیز سمجھے. اور یہ مہینہ جو پورا کمانے کا مہینہ, اس مہینے کے اندر زکات ہے, دوسری ساری عبادت اور بھی باتیں آتے رہیں گی انشاءاللہ. ابھی وقت جو ہو رہا ہے تو ہم اس مہینے کا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ جب شعبان کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو لوگوں کو اسی طرح رمضان کے بارے میں سمجھاتے تھے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے, رحمت مغفرت اور آپ سے خلاصی کا مہینہ ہے, لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی اظہاری کا مہینہ ہے, لوگوں کو افطار کرانے کا مہینہ ہے, اپنے جھگڑے اور ناراضگی غصے کو دور کرنے کا اور صبر کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ صبر کریں اور پوری کوشش یہ کریں کہ جو بھی وقت ہے میرا عبادت کے اندر گزرے. اس مہینے کے اندر نفل اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, فرائض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم پوری کوشش کریں کہ جو مہینہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس کا اچھے سے استقبال کریں اور اس کے ایک ایک وقت کو جو صحیح سے استعمال کریں. اب جو زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے اگلے ہفتے جمعہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی تاکہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے, کتنی نکالنی ہے, کس نے نکالنی ہے اور کس کو دینی ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے.